الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، دوستوں، بھائیو، عزیزو، مختصر وقت ہے. اللہ کی توفیق سے تھوڑے وقت میں کوشش کروں گا 2-3 کام کی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم عاجز بندوں پر احسان فرمایا کہ ہمیں حضور خاتم النبیین سیدنا و مولانا رؤوف الرحیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب قرآن حکیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو عطا فرمائی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا اس کتاب کو. اور اس کتاب میں جتنے بھی احکام ہیں، جو بھی قوانین ہیں، ان پر عمل، ان کی تشریح، ان کی تعبیر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی امت تک پہنچائی. کوئی چیز ایسی باقی نہیں ہے کہ جس کی تعبیر اور تشریح کی مزید ضرورت ہو. جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں، قوانین ہیں، ان سب کی قولی اور عملی تشریح اور تعبیر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے پیش فرما دی. کیونکہ دین آخری ہے، دین مکمل ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اور کوئی دین نہیں، اور کوئی نبی نہیں، اور کوئی کتاب نہیں. اس لیے اللہ پاک نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا، کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا. اور آج 1441 سال ہو رہے ہیں، اللہ کا دین اسی طرح ہمارے پاس محفوظ اور موجود ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر نازل ہوا. ہمیں اس پر یقین ہے، ہمارا کامل ایمان ہے کہ یہ وہی دین ہے جو آپ علیہ السلام پر نازل ہوا، جس پر آج ہم عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، عمل پیرا ہے. اور اسی دین کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے بھی پیش کیا اور بنی نوع انسان کے سامنے اس کو پیش کیا. قیامت تک آنے والے تمام زمانوں کے مسائل کا حل اس دین کے اندر موجود ہے. اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہمارا مشاہدہ ہے، ہمارا تجربہ ہے کہ دین اسلام اسی طرح تر و تازہ ہے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہے جیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر نازل ہوا. تو جب بھی جس زمانے میں بھی کسی نے اللہ کے دین کے اندر گڑبڑ کی کوشش کی، فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی، تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی، دین کے قوانین ان کو مشکوک بنانے
اور ان کی نئی نئی تعبیرات کرنے کی کوشش کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان فتنوں کو ذلیل و رسوا کیا، اور فتنہ برپا کرنے والے ہمیشہ ناکام ہوئے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی، یعنی جتنے فتنے اٹھتے ہیں، جو گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں، اس پر امت کی اکثریت کبھی بھی جمع نہیں ہوگی۔ امت کی اکثریت ہمیشہ کتاب اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول اللہ، اجماع امت یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کا عمل، اس پر ہمیشہ امت اکٹھی رہی، آج بھی اکٹھی ہے اور قیامت تک اسی پر اکٹھی رہے گی، اس لیے کہ ہمارے پاس جو دین کی بنیادیں ہیں وہ یہی بنیادیں ہیں اور کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو اس بنیاد سے جو بھی ہٹے گا گمراہ ہو جائے گا۔ بڑا سیدھا سیدھا دین ہے، بڑا سادہ سا دین ہے، فطرت انسانی کے عین مطابق ہے، اور اس کے اندر جب بھی کسی بھی معاشرے میں کوئی بھی فتنہ پرداز اپنی خواہشات کے مطابق گڑبڑ کی کوشش کرے گا، دین کو تو کچھ نہیں ہوگا، اسی کو سب کچھ ہوگا، اور وہ اللہ کی ناراضی کا شکار ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عبرت کا نشان بنا دیں گے، اور اپنے دین کی سچائی کا نشان جو ہے اس کو ظاہر کریں گے اور اس کو بلند کر دیں گے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کے دور سے ہی آپ کے منصب ختم نبوت پر حملے شروع ہوئے، مدعیان نبوت کھڑے ہوئے، اسود انسی آیا، مسلمہ کذاب آیا، سجا نامی عورت آئی، طلحہ نام کے ایک اور صاحب آئے، لیکن دو شخصیتیں اسود انسی اور مسلمہ کذاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق صحابہ کرام نے ان کو جہاد کے ذریعے ان فتنوں کو ختم کیا، ان کا قتال ہوا، اور نبی علیہ السلام کا حکم جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اور اس ریاست کا حکم ہے جو اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں قائم کی تھی۔ تو صحابہ کرام نے اس الہی حکم کو، اس نبوی حکم کو، اس ریاستی حکم کو پوری قوت کے ساتھ اس کو بروئے کار لائے، اس پر عمل کیا، اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کیا۔ لیکن طلحہ مسلمان ہو گئے، واپس آ گئے، یعنی معافی کی گنجائش اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر رکھی ہے۔ اللہ کے دین رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ مخلوق جہنم میں جائے، اللہ ہر قیمت پر مخلوق کو جہنم میں جانے سے بچانا چاہتے ہیں، اور ایمان والوں کو اسی محنت، اسی جد و جہد اور اسی سعی میں مشغول دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ مخلوق کو جہنم کے راستے سے ہٹائیں اور کامیابی، فلاح اور جنت کے راستے کی طرف مخلوق کو دعوت دے کر اس راستے پر واپس لائیں جس جنت سے انسان اس دنیا کے اندر آیا تھا۔ یہ اتنا طویل سفر کر کے انسان نے پھر واپس اسی جنت میں جانا ہے، اور یقیناً اس جنت کے اندر ایمان والے ہی جائیں گے۔ تو اس ایمان کو بچانا جو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے اس امت کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، خاتم المرسلین، خاتم المعصومین، یہ مناصب دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ دین آیا تو خاتم الادیان ہے، قرآن آیا تو خاتم الکتب ہے، آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوگی۔ اور یہ امت جو ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اللہ کی رحمت سے اس امت میں آج ہم شامل ہیں، یہ امت بھی جو ہے وہ خاتم الامم ہے، کہ اس امت کے بعد اور کوئی امت بھی نہیں۔ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میں نبیوں میں آخری نبی اور تم امتوں میں آخری امت ہو۔ تو ہر چیز جو ہے اس کا اینڈ ہے، ایک چیز مکمل ہو گئی، اس کا ارتقاء مکمل ہو گیا، کامیابی کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے اسی دین پر عمل پیرا ہونے میں رکھی ہمارے لیے۔ اب اس میں کسی چیز کا نئے سرے سے شامل کرنا یا کسی چیز کو نکالنا، کسی حکم کو معطل کرنا یا کوئی نیا حکم دین کے اندر لگانا، اس کی کوئی گنجائش نہیں، مکمل ہو گیا۔ آج تک تو جتنے زمانے گزر گئے، کسی بھی زمانے میں
کسی بھی زمانے میں مسلمانوں کو ضرورت پیش نہیں آئی کہ وہ اللہ کی کتاب میں کوئی تبدیلی کرے، ضرورت ہی پیش نہیں آئی، اس لیے کہ اللہ کی کتاب ہر زمانے کے تمام تقاضوں کو، تمام جو ہمارے مسائل ہیں اس کا حل پیش کرتی ہے، حجت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس کے اندر ہمیں تمام حالات اور تمام مشکلات اور مسائل، ماضی، حال، مستقبل، قیامت، جنت، دوزخ، جنت کی زندگی کیسے، ہر چیز مکمل اس کے اندر آ گئی، تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ نماز ہے، مکمل ہے، آپ اس نماز کے اندر کیا تبدیلی کریں گے؟ ترقی یہ نہیں ہے کہ ایک مکمل چیز کو آپ توڑ پھوڑ کر اس کے اندر کوئی نئی چیز بنا لیں۔ ترقی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز مکمل کر کے عطا فرما دی، اب اس کو بچانا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو آج سب سے بڑا کام اس امت کے اس عقیدے کو، اس ایمان کو بچانا، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں سے کام لیے ہیں اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ اپنے بندوں سے دین کی خدمت لے لیتا ہے، اور ہمیں جنت میں داخل ہونے کے لیے وہ اسباب اللہ خود پیدا کر دیتے ہیں کہ اس کو بہرحال جنت میں پہنچانا ہے۔ مجلس احرار اسلام جیسے مولانا فرما رہے تھے کہ اس پورے خطے میں، ہندوستان اور پاکستان میں جب تقسیم نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی پہلی جماعت ہے کہ جس نے اجتماعی طور پر قادیانیت کا محاسبہ کیا۔ شخصیات نے کیا، یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے قادیانیوں کا کسی نے تعاقب نہیں کیا، مقابلہ نہیں کیا، شخصیات تھی، علماء تھے، اور وہ انبیاء کے وارث تھے، آج بھی ہیں۔ جو علماء حق ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، ان کی تعلیمات، ان کے اخلاق، ان کی جد و جہد، ان کے سیرت و کردار، ان کے علوم، ان کے افکار اس کے وارث ہیں۔ تو علماء نے مقابلہ کیا، پیر مہر علی شاہ صاحب تھے، جماعت نہیں تھی، ایک آدمی تھا، اس کے ساتھ بہت لوگ تھے، وہ کھڑے ہو گئے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے، اسی طرح اور لوگ تھے۔ پھر ایک وقت آیا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس فتنے کا اجتماعی طور پر تعاقب ہونا چاہیے، تو امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے اس کام پر مامور کیا، اور اللہ کی توفیق سے سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری جماعت کو اس فتنے اور دیگر تمام جتنے بھی فتنے تھے جو اسلام کے خلاف اٹھ رہے تھے اس پر کھڑا کیا، مقابلہ کیا، ان کو دین کی دعوت بھی ساتھ دی۔ یہ نہیں کہ یہ کوئی لڑائی جھگڑے والے لوگ تھے، دین سلامتی سے ہے، اسلام سلامتی سے ہے، دین امن کا پیغمبر ہے، تو انہوں نے ہمیشہ عدم تشدد کی بات کی اور امن اور سلامتی کا پیغام پہنچایا، اور اللہ کی مخلوق کو امن اور سلامتی والے دین کی طرف ان کو دعوت دی۔ جو گمراہ ہو گئے ان کو دین کی دعوت دی، اور جو دین والے تھے ان کو استقامت کا سبق دیا کہ اس پر ڈٹ جاؤ، آمنت باللہ ثم استقم۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا، یا رسول اللہ بہت دور سے آیا ہوں، مجھے اسلام قبول کرا دیں، توبہ کرا دیں اور نصیحت فرما دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو نصیحت آپ فرمائیں گے میں مرتے دم تک اس پر عمل کروں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو آپ نے یہی فرمایا، آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لا اور اس پر ڈٹ جا، قائم ہو جا، استقامت اختیار کر، اس کو نہ چھوڑنا۔ اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں یا رسول اللہ میں اس پر قائم رہوں گا۔ تو جب وہ پلٹ کر واپس جا رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، تم میں سے کسی نے کوئی جنتی شخص دیکھنا ہے؟ یا رسول اللہ ضرور دیکھنا ہے۔ فرمایا وہ جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ ایسی قبول کی کفر و شرک سے، اور اس کے اندر جو خلوص تھا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ کو مال کی، خون کی، ہمارے اسباب کی ان کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو تقویٰ دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر نیت کیا ہے، اس کا تول ہے۔ تو اس کو پتہ بھی نہیں ہے، اس کے جنت کا اللہ نے فیصلہ کر کے حضور علیہ السلام کو مطلع بھی فرما دیا، اور نبی علیہ السلام نے اعلان بھی فرما دیا، اس کو نہیں پتا کہ میری جنت کا اعلان ہو گیا، اتنا مخلص آدمی تھا۔ تو آج بھی فتنے ہیں، مختلف ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہے ہیں، یہ سب امت کو منتشر کرنے کے سارے کام ہیں۔ مجلس احرار اسلام نے ایک جد و جہد کی، سیاست میں بھی بھرپور حصہ لیا، اس دور میں انتخابات بھی لڑے، 1936 کا، 1946 کا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے
دعوت اور تبلیغ کا شعبہ قائم کر کے ختم نبوت کا کام بھی کیا۔ پاکستان بن جانے کے بعد حالات مختلف ہو گئے، تو مجلس احرار اسلام نے صورتحال کے پیش نظر کہ قادیانی جس طرح سازش کر رہے تھے، پاکستان کے اقتدار پر قبضے کے پروگرام بنائے ہوئے تھے، بلوچستان کو قادیانی اسٹیٹ بنانے کے فیصلے ہو چکے تھے، بیوروکریسی میں سول اور فوج کے اندر انہوں نے اہم مناصب پر قبضہ کر لیا تھا، تو مجلس احرار اسلام نے اپنی سیاسی حیثیت جو سٹیٹس تھا اس کو چھوڑ کر اس کام کو مقدم سمجھا اور اس پر کھڑے ہو گئے، اور اللہ کے فضل و کرم سے 1953 کی تاریخ ختم نبوت 10,000 مسلمان اس میں شہید ہوئے، لیکن مسلمانوں کا ایمان بچا۔ ان شہداء کی قربانی، مقدس قربانی کی وجہ سے مسلمانوں کے ایمان بچ گئے اور قادیانی جو ہے ان کی سازشیں ناکام ہوئی۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں۔ دیکھیں وہ میدان سیاست کا خالی تھا، ہمارے علماء وہاں بھی موجود ہیں، جمعیت علماء اسلام موجود ہے، مولانا فضل الرحمان کی جماعت موجود ہے، کھڑے ہیں اور پوری قوت سے کام کر رہے ہیں۔ ہم دعوت و تبلیغ میں ہیں، ایک دعوت و تبلیغ کی جماعت ہمارا لوگوں کے اعمال کی اصلاح کا کام کرتی ہے، نمازیں ٹھیک ہو گئیں، قرآن کی تلاوت ٹھیک ہو گئی، دعائیں یاد ہو گئیں، معاملات ٹھیک ہو گئے، بڑا کام ہے۔ ایک کام یہ ہے کہ جو گمراہ ہو گئے ان کو دین کی دعوت دے کر ان کو دین کے اس نورانی ماحول میں لانا۔ تو مختلف لوگ اپنے اپنے انداز میں کام کر رہے ہیں، قانونی طور پر جہاں کو گڑبڑ کر رہا ہے اس کا راستہ روکنا، پارلیمنٹ کے اندر وہاں اگر کوئی فتنہ فساد پھیلانا چاہتا ہے وہاں راستہ روکنا، جہاں جہاں گڑبڑ ہے اس کو حکمت عملی کے ساتھ، نہایت خوبصورتی کے ساتھ، نہایت اخلاق کے ساتھ ان معاملات کو دیکھنا اور مشکلات اور مسائل جو ہیں ان سے قوم کو نکالنا اور ان کا حل جو ہے وہ پیش کرنا، یہ جماعتوں کی اور ہمارے علماء کی، ہماری قیادتوں کی یہ ذمہ داری ہے، اور الحمدللہ اس ذمہ داری کو ہمارا دینی طبقہ پوری دیانتداری کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ ان فرائض کو پورا کر رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ علماء بیدار ہیں۔ گزشتہ دنوں بڑی افسوسناک صورتحال پیدا ہوئی کہ ہمارے آئین میں قادیانیوں کے بارے میں جو مسائل طے ہو گئے، ملک کا آئین ہے، ہم سب اس آئین کو ماننے والے ہیں، تو اس آئین پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں اور یہ بین الاقوامی سازش ہے۔ تو ہم نے اس کا راستہ بھی کسی حکمت کے ساتھ روکنا ہے، اسی فورم پر روکنا ہے جہاں گڑبڑ ہو رہی ہے، تو علماء وہاں موجود ہیں، وہ وہاں روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماحول اور معاشرے کے اندر جو جماعتیں کام کر رہی ہیں، مجلس احرار اسلام پوری قوت کے ساتھ ان سازشوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ حلف نامہ ختم نبوت کا تھا، اس پر حملہ ہوا، یہ گزشتہ 3-4 سال سے مسلسل یہ کام ہو رہا ہے، اور موجودہ 2 سال کے اندر تو بہت تیزی سے یہ کام ہوا۔ تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بیرونی ایجنڈا ہے، یہ عالمی طاغوتی قوتوں کا ایجنڈا ہے۔ اب تازہ ترین صورتحال یہ ہوئی کہ ایک غیر مسلم جو اقلیتیں ہیں ہمارے ملک کے اندر، ان کے لیے کمیشن بنایا جائے، اور یہ بھی پرانا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ ایک کمیشن بنائیں، ان کے مسائل اس میں حل کریں۔ تو اچانک اس کو ایکٹیو کیا اور ایک تجویز آئی حکومتی حلقوں میں کہ قادیانیوں کو اس میں بٹھایا جائے، لیکن علماء نے اس کی مخالفت کی کہ وہ پہلے آئین کو تسلیم کریں، اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کریں، تو پھر اس اقلیتی کمیشن کے اندر آ کر بیٹھ جائیں۔ اس میں وہ آ کر بیٹھ بھی جائیں اور بظاہر وہ غیر مسلم نظر آئیں، لیکن حکومتی مناصب پر قبضہ کر لیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیں اور مسلمانوں میں اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں۔ تو یہ جو منافقانہ طرز عمل ہے اس کو قوم قبول نہیں کر سکتی۔ اس پر کچھ نادان دوستوں نے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی۔ حکومت نے ایک فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم ان کو نہیں بٹھاتے، علماء کی بات کو قبول کر لیا گیا۔ تو انہوں نے اس فیصلے کے خلاف وہاں پر رٹ دائر کر دی کہ جناب ان کو بٹھایا جائے اور حکومتی فیصلہ ختم کیا جائے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے مجلس احرار اسلام کے بیدار ہمارے رہنماؤں نے، خبردار رہنماؤں نے، جناب عبداللطیف خالد چیمہ ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے خصوصاً یہاں سے ہمارے مولانا تنویر الحسن صاحب ہیں، انہوں نے اس معاملے کو ہینڈل کیا اور انہوں نے درخواست دی ہائی کورٹ میں کہ ہم اس میں فریق بننا چاہتے ہیں۔
اور اللہ کے فضل و کرم سے کل یہ لوگ وہاں گئے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی، اور جج صاحب نے جو ہے ان کو فارغ کر دیا کہ آپ قادیانیوں کے نمائندے بن کر نہ آئیں، اب اپنے مسائل ہیں آپ کے مسلمانوں کے، وہ لے کر آئیں، قادیانیوں کو کوئی مسائل ہیں تو وہ خود لے کر آئیں گے۔ تو انہوں نے ان کی اس درخواست کو ڈسمس کر دیا، خارج کر دیا۔ تو یہ بیدار رہنا ہے، اصل بات بیداری ہے کہ ہم اگر خاموش ہو گئے، سو گئے، دائیں بائیں سے ہم نے آنکھیں بند کر لیں تو دشمن کوئی بھی وار کر کے ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو ہمیں قانونی سطح پر، پارلیمانی سطح پر، عام معاشرتی ماحول کے اندر، جہاں جہاں جو آدمی کام کر رہا ہے، ہمیں اپنی پوری ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اپنے عمل کے اندر بھی اور اپنی محنت کے اندر بھی، اپنی جد و جہد کے اندر بھی غیر ذمہ دارانہ، غیر اخلاقی رویہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے، ذمہ دارانہ رویہ ہونا چاہیے، اور اس کو سنجیدہ طور پر اچھے سے اچھے انداز میں آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ان کو حل کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ یہ کامیابی ہوئی ہے، اور ہم حکومتی حلقوں کو خبردار بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنی صفوں میں ایک نظر ڈالیں اور وہاں بھی کوئی جھاڑو پھیریں کہ وہاں بہت سارے کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ پھر رہے ہیں، ایسے زہریلے حشرات الارض ہیں کہ جو پاکستان کے وجود کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے آئین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جو پاکستانی قوم کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اعتقادی طور پر بھی، نظریاتی طور پر بھی، جو ملک کی نظریاتی جو شناخت ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہماری جو دینی تہذیب ہے، ہماری جو پہچان ہے، ہماری جو شناخت ہے، وہ اس کو مٹانا چاہتے ہیں۔ تو حکومت کو، حکمرانوں کو وہاں اپنے ماحول کے اندر بھی کچھ صفائی ستھرائی کرنی چاہیے، اور پاکستان کے جو مقاصد ہیں اس ریاست کے قیام کے، ہمہ وقت ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے قوم کے اعتقادی اور سیاسی جو بھی جذبات ہیں ہمارے اجتماعی، ان کا پورا لحاظ اور خیال کرتے ہوئے اپنا کام کرتے رہیں، اور کہیں بھی نقصان نہ پہنچے، ملک کو کسی بھی طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اب یہ ایک ملک کے اندر وبا چل رہی ہے، پوری دنیا میں چل رہی ہے، تو حکومت نے ہدایات دی، الحمدللہ پوری قوم نے تعاون کیا، علماء نے تعاون کیا، کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی، اس لیے کہ یہ ایک اجتماعی معاملہ ہے، یہ پوری قوم کا معاملہ ہے، پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری نمازیں بھی چل رہی ہیں، ہماری نمازیں بھی چل رہی ہیں، ہماری عبادات، ہمارے دیگر سارے کام چل رہے ہیں، لیکن جو ہدایات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو پورا عمل، ہماری پوری قیادت نے اس پر عمل کیا، قوم کو کہا کہ ٹھیک ہے اس کو اختیار کریں۔ تو ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جہاں غلط بات ہوگی اس کا راستہ روکا جائے گا، اس کی مخالفت کی جائے گی، اور آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کا راستہ روکیں گے، اپنی مرضی سے نہیں، آئین اور قانون کے ساتھ۔ ملک چلانا ہے، ملک آئین سے چلتا ہے، ملک قانون سے چلتا ہے، اور وہ خاص لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، وہ سب کے لیے ہوتا ہے، پوری قوم کے لیے ہے، قوم میں جو بھی ہے، مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، قانون سب کے لیے یکساں ہے۔ تو قانون کا احترام، آئین پر عمل داری، یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، اور ریاست کی اطاعت اور فرم و برداری اور اس قانون کا احترام کرنا یہ قوم کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجلس احرار اسلام کو اس جد و جہد اور اس محنت کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرماتے رہیں۔ ہمارا پیغام جو ہے وہ محبت کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے، اور ایک پیغام قادیانی بھی دیتے ہیں، ایک پیغام وہ بھی دیتے ہیں امن اور محبت کا، کہ ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں، لیکن ساری امت مسلمہ سے لڑائی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اپنے پیغام پر غور کریں اور اپنے عمل پر غور کریں، ہم تمہیں بھی دین کی دعوت دیتے ہیں، کسی سے دشمنی نہیں، ساری امت کو گالیاں دی ہیں، ساری امت مسلمہ کو کافر کہا ہے، جس کو نبی بنایا اس نے ساری امت مسلمہ کو گالیاں دی ہیں، انبیاء کی توہین کی ہے، صحابہ کی توہین کی ہے، قرآن کی توہین کی ہے۔ تو خدا کے لیے اسی کی تحریروں کو دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی کی، اور اس میں غور و فکر کریں کہ کیا یہ کسی شریف انسان کی گفتگو ہے، کسی شریف انسان کا کلام ہے، اور اس کے کردار کا آپ جائزہ لے لیں تو آپ کو ہدایت کا راستہ مل جائے گا۔
ہم جو کچھ پیش کر رہے ہیں ہمارے پاس بڑا زبردست ہمارے پاس دین ہے، قوانین ہیں، کتاب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ ایسا اسوہ حضور نے جب دین کے تکمیل کا اعلان کر دیا اللہ کے حکم سے، تو اب کوئی اور آدمی آ کر کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ یا کسی اور کی ضرورت ہو تب پیش آئے نا، کہ اس نے کوئی نیا کام کرنا ہو، تو نیا کام ہے نہیں، نیا دین ہے نہیں، نئی امت ہے نہیں، نئی کتاب ہے نہیں، تو نیا آدمی آ کے کام کیا کرے گا؟ اس لیے وہ منصب مکمل ہو گیا۔ اب اسی منصب کے تحت جو تعلیم ہے، جو روشنی ہے، جو سلامتی کا پیغام ہے، جو امن کا پیغام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک وہی چلے گا۔ اور امت کے اندر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایسے لوگ ہر زمانے میں موجود رہیں گے کہ جو اللہ کے دین کی دعوت، اس کی تبلیغ، اس کی تعلیم کا کام انجام دیتے رہیں گے۔ تو یہ ہر آدمی دیکھ سکتا ہے کہ دین کی محنت کون کر رہا ہے، دین کی تعلیم کا انتظام کون کر رہا ہے، دین کی دعوت کون دے رہا ہے۔ تو جتنی بھی جماعتیں، جتنے بھی افراد، جتنے بھی ادارے انفرادی اور اجتماعی طور پر دین کی محنت کر رہے ہیں اپنے اپنے ماحول میں، اپنے اپنے مقام پر، وہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، ان سب کے ساتھ تعاون کا ماحول رکھنا، ان کی نصرت کرنا، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا، ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کر چلنا، ایک دوسرے کے قدم سے قدم ملا کر چلنا، یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ امت کو انتشار سے بچا کے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ دین کی اس محنت کو لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ سفر ہمارا کامیابیوں کے ساتھ جاری و ساری رہے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ختم نبوت کے حوالے سے خبریں، مذاکرے، علماء کی گفتگو اور دنیا بھر میں واقعات جاننے کے لیے ختم نبوت ٹی وی سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹس کریں اور شیئر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیجیے۔